علامہ صاحب سحری کے حوالہ سے ایک سوال براج کا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ اذان شروع ہو بھی جائے تو پھر بھی کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں، اس حوالہ سے کیا آپ بتا سکتے بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ۔ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی، حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور وہی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اوپر کس طرح مرتب ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور اگر اذان فجر شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے اس وقت میں کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دے گا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جب اذان فجر شروع ہو جائے تو پھر سحری نہیں کر سکتے۔ رہی بات حدیث طیبہ کی، تو اگر ہم حدیث کے اوپر غور کریں تو سارا جواب اسی کے اندر ہے، بات ہماری سمجھ کی ہوتی ہے۔ وہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا جب اذان شروع ہو جائے، اب غور و فکر کریں کہ اس میں اذان فجر کی بات نہیں کہ اذان فجر شروع ہو جائے دو ہے۔ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی اذان کی بات کی ہو، کہ اگر آپ نے روزہ افطار کر لیا ہے تو ادھر نماز مغرب کے لیے اذان ہو رہی ہے تو آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، تو اگر آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اس میں کھانا پینا ہے تو اذان ہو گئی تو آپ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے جائیں۔ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ پیٹ بھریں، آپ کھائیں اور پھر نماز کے لیے ہیں؟ جائیں۔ یعنی کہ یہ اذان فجر کے بارے میں واضح نہیں ہے۔ جی بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اذان فجر کے بارے میں واضح نہیں ہے۔ اگر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو حضور کی زندگی میں دو اذانیں ہوتی تھی۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں صبح صبح تقریباً سحری سے پہلے ایک دو گھنٹہ پہلے مختلف مساجد میں یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اٹھیں، سحری کی تیاری کریں۔ یہ ہماری ایک روٹین ہے۔ سرکار کے زمانہ میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اذان لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس اذان سے مراد ہو اذان ہو، کہ یہ اذان جو ہے وہ تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یہ اذان صرف تمہیں جگانے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اذان ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط ہی کریں کیونکہ سارے دن کا روزہ ہم ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تو بالکل، وہ تو ضروری ہے کہ اگر ہم اذان ہو تو اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے پہلے اپنی سحری کو ختم کر دینا چاہیے۔